السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. آج کی گفتگو کا دائرہ بھی حالات پر ہے جن سے ہم دو چار ہیں. اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب سگریٹ جلا ہوا نہیں ہے تو اس کو آپ رکھ دیں. نہیں، میں سگریٹ بہت پیتا ہوں اور یہاں لکھا ہوا تھا کہ اندر سگریٹ پینا منع ہے. میں جب باہر جاؤں گا تو پیوں گا. خیر، اگر اجازت دیں تو بات چیت شروع کی جائے. جی فرمائیے. بات چیت ہے موجودہ حالات پہ. جی اب موجودہ حالات پہ جب میں بات کروں گا تو آپ برا مت مانیے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. اب موجودہ حالات پہ میں پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان اپنا دھرم چھوڑ کے ہٹ دھرمی پہ اتر آیا ہے. اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہندوستان میں ہے تو اسے فون ملائیے اور کہیے کہ ہمارے پاس بھی ہے. کیا ہے؟ اگر پھر سنیے، اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہندوستان میں ہے تو اس کو فون ملائیے، بلکہ یہ لیجیے، میرے فون سے ملائیے، یہ لیجیے اور ان کو ملا کے کہیے کہ ہمارے پاس بھی ہے. کیا ہے؟ ملائیے، میں بتاتا ہوں. نہیں، آپ بتائیے کیا ہے تو میں بات کروں. ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے. کیسی بات ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارے سائنسدان ہیں انہوں نے منہ پوچھ کے یا منہ دھو کے تولیے سے بم پوچھنے کے لیے نہیں بنائے. کسی بھی وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، کھوپڑیا اگر پھری تو باب آزادی پہ کھڑے ہو کے یہ ہو جائے گا، مار دیں گے. بول تو میں بھارت میں کسی کو جانتا نہیں. ٹھیک. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں بھائی. جی بھائی. کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کیا؟ ہمارے پاس ایٹم بم ہے. اور ایٹم بم اس طرح نہیں پھینکا جاتا جس طرح آپ نے بتایا ہے. اس طرح صرف ناریل پھینکا جا سکتا ہے. تم جیسے عناصر کی باتیں سن کر جو کلیجہ ہے نا وہ منہ سے نکل کر نتنوں میں گھسنے لگتا ہے. ہیں کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے. میں سچا پاکستانی ہوں جی، صاف بات کہتا ہوں. تو میں کیا جھوٹا پاکستانی ہوں؟ میں بھی سچا پاکستانی ہوں. سچائی میں بھی جانتا ہوں. ابھی 2 ہندوستان کے طیارے جو ہیں وہ لاہور کی سرحد میں، فضائی سرحد کے اندر 4 کلومیٹر اندر گھسے کہ نہیں گھسے؟ جی گھس گئے. گھسنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ او ہو ہے بھگوان، یہ تو ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے. اس نے کہا رمیش یہاں سے مڑ چلو، اور جناب چلے گئے. بھائی صاحب، اگر آپ ایٹم بم کا ذکر نہ کریں تو بہتر ہوگا. ارے آپ بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے ہم سے ایٹم بم مانگ رہا ہے. کس سے سنا آپ؟ اب یہ سب بے فرقی نہ اڑاؤ، یہ خفیہ باتیں ہیں، ان کو خفیہ رہنے دو. یو آر ٹو لٹل ٹو نو. یہ بڑے پیمانے کا کام ہے اور اللہ کا شکر ہے میں تو داد دیتا ہوں اپنے جنہوں نے بم بنایا ڈاکٹر قدیر کو کہ انہوں نے بم کہیں پر چھپا دیا ہے، بم کہیں چھپا کے رکھ دیا ہے، ورنہ اب تک ہم دے چکے ہوتے صنم. اپنی آپ عمر دیکھیے جی اور اپنی گفتگو دیکھیے. جی. آج کل بچے بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتے اچھا، کہ ڈاکٹر قدیر نے بم چھپا دیا. میں ثابت کر سکتا ہوں، میں ثابت کر سکتا ہوں. کیا ثابت کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر نے بم چھپا دیا. آپ کیا ثابت کر سکتے میں ہیں؟ ثابت کر رہا ہوں. چیخیے مت، بات ثابت کر رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں حسن اسکوائر کے اوپر یہ آئیڈیا 2000 کون سا ہوا تھا؟ 2008. اس میں ہتھیاروں کی نمائش ہوئی تھی یا نہیں؟ جی ہوئی. میں ابھی آپ کا جھوٹ آپ کے منہ سے کہلواتا ہوں. ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ جی. وہاں پر گنیں رکھی ہوئی تھی، وہاں گرینیڈز رکھے ہوئے تھے، وہاں پر ریپیٹرز رکھی ہوئی تھیں، بڑی بڑی بندوقیں رکھی ہوئی تھیں، سب کچھ تھا. ایٹم بم نہیں تھا. اس کا مطلب ہے
قدیر بھائی نے چھپا کے کہیں رکھ دیا ہے ایٹم بم کو. آپ نہیں سمجھ سکتے. جہاں تک بھارتی جہازوں کا داخل ہونا پاکستانی سرحد میں تھا وہ ایک ٹیکنیکل فالٹ تھی. جان بوجھ کے وہ لوگ نہیں آئے تھے. اچھا. وہ ایک غلطی تھی جو ٹیکنیکل فالٹ جسے کہتے ہیں. اچھا. مشتبہ افراد کا اگر انڈیا پاکستان میں تبادلہ ہوگا تو سب سے پہلے تم پھنسو گے, تم پکڑے جاؤ گے. دیکھیے امریکہ جو کھیل کھیل رہا ہے, کھیلنے دیں. وہ صرف پاکستان کو ڈرا رہا ہے. امریکہ کا نام تو لے. نہیں, وہ پاکستان کو ڈرا رہا ہے کہ ہندوستانی فضائیہ پاکستان پہ اٹیک کر سکتی ہے. یہ صرف ڈرا رہا تھا, ایسا کچھ نہیں. میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میرے سامنے امریکہ کا نام مت لو. دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اس وقت. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ عراق کے جو صحافی ہیں ان کا نشانہ اتنا خراب کیوں ہے؟ یعنی 2 مارے کھینچ کے ایک بھی نہیں لگا. اور اب میں تم سے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ الزام بھی اب پاکستان پہ لگنے والا ہے. وہ نہیں ہے کنڈلیسا رائس, وہ لگائے گی کہ اس جوتا مارنے میں, یہ جو جوتا مارنے کا واقعہ ہوا ہے اس میں پاکستان کا پیر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پیر ہے؟ ہاں, جوتا چلا نا, ہاتھ سے مارتے تو کہتے ہاتھ ہے, اب جوتا چلا تو کہتے پیر ہے. ارے بھیا یہ اٹھائی وہ ہے دہشت گردی. یہ اٹھائی دہشت گردی کیا؟ کیونکہ صدر بش کو جوتا اٹھا کے مارا تھا صحافی نے. اچھا, ابھی میں پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ آئندہ سے صدر بش کی کانفرنس میں صحافیوں کے لیے جوتے پہن کر جانا منع ہو گیا ہے. اس سے اگلی کانفرنس میں صحافیوں کو کپڑے پہننے پہ بھی پابندی عائد ہو جائے گی. اور ایسی پریس کانفرنس میں سب سے پہلے جانے والے تم ہوگے. آپ میری بات مت کریں. میں آپ ہی کی بات کروں گا. کیوں آپ میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں, میں آپ ہی کی بات. میں کیوں جاؤں گا؟ میں آپ کے بیک گراؤنڈ کو جانتا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ اپنی بات کریں. ہاں میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور دیکھو یہ جو اوباما ہے نا, اوباما کا بھی جوتے کا نمبر ہے 10. مجھے نہیں معلوم. اور برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ جس گھر میں رہتے اس گھر کا نمبر بھی ہے 10, جس کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جارج بش صاحب کو چاہیے کہ اس کی بھی تفتیش کریں برطانیہ کے وزیر اعظم کی جس کا نمبر 10 ہے, کیونکہ بش نے کہا تھا the shoes is of 10 number. میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ دوسروں کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بھارت کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں نہ کریں, بھارت ہماری باتیں کیا جا رہا ہے اور ہم بھارت کی بات نہ کریں. ابھی تو وہاں کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے سنا ہے, یہ کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ دونوں ملکوں کے وزیر اعظم ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. گفتگو کے ذریعے حل ہو جائے گا. جی بہت اچھی بات کی انہوں نے. کیا ہے؟ پڑھے لکھے اس طرح کی بہت اچھی بات کی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دونوں وزیر اعظم جب بیٹھیں گے تو بات چیت کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب منحصر ہے کیا بات کیا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں وزیر اعظم کیا بات کریں گے. آپ کو کیا پتا کیا گفتگو ہوگی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اب پنڈال لگے ہوئے ہیں, کرسیاں لگی ہوئی ہیں, اسٹیج لگا ہوا ہے, بات چیت کے سب معاملات تیار ہیں. ادھر سے جو ہے وزیر اعظم ہندوستان کی آمد کے لیے بگل بجاؤ ہیں. لیجیے جی, وزیر اعظم صاحب جو ہے داخل ہوئے یوں کرتے ہوئے, یہ میں رکھ دوں, اور آ کے وہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, اب جناب بگل بجا پاکستان کے وزیر اعظم کی آمد پہ. لو بھائی, ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ آ کے منموہن سنگھ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھنے لگے. منموہن سنگھ نے کہا اسٹاپ مسٹر پرائم منسٹر, اسٹاپ. ہمارے وزیر اعظم نے وائی, بیکاز یہ جو میرے برابر والی کرسی ہے یہ کرسی جو ہے سونیا گاندھی کی ہے, آپ تیسری کرسی پہ بیٹھے.
بات چیت میں ٹینشن تو یہیں سے شروع ہو گئی. آپ میری بات سنیں. نہیں ابھی پوری بات نہیں بتائی ابھی میں نے. اب کیا ہوا, ہمارے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب اٹھے دوسری کرسی سے اور تیسری کرسی پہ بیٹھ گئے. اب جب بیٹھ گئے تو منموہن سنگھ نے ہمارے وزیر اعظم سے پوچھا, یہ سر یہ بتائیں آپ کو سری نگر کیسا لگتا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم, اصل میں مجھے تو سری پاوے جو ہے نا وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. منموہن سنگھ, क्षमा کیجیے, بات یہ ہے کہ یہ جو سری پاوے ہیں یہ ہمارے ہمارے دھرم میں جو ہے یہ بھرشٹ ہے, یہ بھرشٹاچار ہے, یہ ہم نہیں کھا سکتے. تو اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ دسو تانوں ملتانی حلوہ کیوں لگتا ہے؟ وزیر اعظم منموہن سنگھ, ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آپ کے ملتان سے کسی نے مجھے ایک DVD بھیجی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا ملتانی حلوہ. اب میں نے جب وہ DVD ملتانی حلوے کی CD پلیئر میں ڈالی تو اس میں بہت عجیب و غریب قسم کے ڈانس تھے. ہمارے وزیر اعظم نے کہا وہ کوئی گال نہیں, اب میں جو آپ کے لیے لایا ہوں وہ لایا ہوں کھانے والا ملتانی حلوہ. منموہن سنگھ, یہ بتائیے پھٹے گا تو نہیں؟ میں کہا نہیں آپ یہ کھا کے تو دیکھیں, آپ یہ کھا کے تو دیکھیں. خیر اس کے بعد منموہن سنگھ نے کہا کہ جی یہ بتائیے مہاشے کہ ہندوستان کیسے آنا ہوا؟ ہمارے وزیر اعظم نے کہا بات چیت کے لیے. تو منموہن سنگھ نے کہا اچھا تو کریں؟ ہمارے وزیر اعظم نے کہا نہیں پہلے تو اسی کرو. منموہن سنگھ نے کہا نہیں میں اتنی جلدی دوبارہ نہیں کر سکتا, میں پہلے کر کے آیا ہوں. نہیں میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں, کشمیر پہ بات چیت. پھر کیا بات چیت شروع ہوئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. منموہن سنگھ کہنے لگے کہ جی کشمیر ہمارا ٹوٹ ٹنگ ہے, بس مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا. ہمارے وزیر اعظم نے کہا مگر سر جی آپ نے تو کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ بات چیت سے حل ہو جائے گا, گفتگو سے حل ہو جائے گا. وزیر اعظم ہندوستان نے کہا ہاں تو بات چیت ہو گئی, مسئلہ حل ہو گیا, کشمیر ہمارا ہے. اب آپ جائیں اور جا کے ہندوستان کو میں پھریں اور کاجو کھائیں. آپ میرا وقت خراب کر رہے ہیں. وقت تو اب آ گیا ہے کہ ہندوستان کو سبق سکھا دیا جائے. کیسا سبق؟ اے فار ایپل مگر کشمیر کا, بی فار بادام مگر کشمیر کے, سی فار چلغوزے مگر کشمیر کے, ڈی فار دردانہ مگر کشمیر کی. ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے. آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ خود کیا کرتے ہیں؟ آج کے بعد دوبارہ کبھی اس سوال کی طرف توجہ مت دینا کہ میں کیا کرتا ہوں. مجھے صرف ایک بات میرے دماغ میں اٹکی ہوئی ہے مقصود صاحب, وہ یہ اٹکی ہوئی ہے کہ یہ عراقی صحافیوں کا نشانہ اتنا خراب کیوں ہے. یہ اس بات کا ذکر خود کا ہو چکا ہے پہلے, اس بات پہ ہم کر چکے ہیں, سب کر چکے ہیں نا. مگر ایک بات ہے, بتائیے دنیا کا کوئی صدر کسی جگہ الوداعی تقریب میں جاتا ہے تو وہاں وہ کھانا کھاتا ہے. یہ دنیا کا پہلا صدر ہے جس نے میری بات سنیے, آپ کھایا. میری بات سنیں. یہ پروگرام امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے. وہ پروگرام بھی امریکہ میں دیکھا گیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, کتنا برا لگا ہوگا جب لارا بش نے اپنے میاں سے پوچھا ہوگا کہ او ڈارلنگ تم عراق گئے تھے کیا کھا کے آئے؟ کیا جواب دیا ہوگا بش نے؟ بش پپی. بش پپی نہیں, جوتے ہش پپی کے ہوتے ہیں. اگر آپ اس طرح کی باتیں کرنا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. آپ میری اخلاقی حدود کو کراس کر رہے ہیں, مجھے یہاں سے کوئی نہیں بھیج سکتا. ایک بات ہو گئی, اس کا بار بار ذکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میں تھوڑی کر رہا ہوں, اب تو امریکہ کا بچہ کر رہا ہے. میں نے تو ایک امریکن کو گانا بھی اس پہ گاتے ہوئے سنا ہے. کون سا؟
بار بار پھینکو ہزار بار پھینکو یہ پھینکنے کی چیز ہے 10 نمبر کا جوتا تالی ہو تار چنٹ تار چنٹ تار چنٹ تالی ہو تالی ہو چچی بار بار پھینکو ہزار بار پھینکو یہ پھینکنے کی چیز ہے 10 نمبر کا جوتا تالی ہو تار چنٹ تار چنٹ تار. بات یہ ہے محترم، برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے. ہاں عراقی صحافی پہ آ گیا، اللہ اسے بچائے. آپ نے بتایا نہیں آپ خود کیا کرتے ہیں. آج تو یہ سوال کر لیا ہے، آئندہ 30-40 برس جب بھی آپ ملیں کبھی جرت مت کیجیے گا یہ سوال کرنے کی کہ میں کیا کرتا ہوں. نہیں، کیا کرتے ہیں؟ خیر میں بتاتا ہوں آپ کو، میں اب ڈھیلے جوتے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. پوچھئے کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن مجھے اندر کی چھپی آئی ہے کہ اب پاکستان میں بھی پریس کانفرنس کے اندر صحافیوں کا جوتا لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اب پریس کانفرنسز جو ہیں وہ مدرسوں میں ہوا کریں گے تاکہ صحافی جوتے اتار کے جائیں. یہاں کے حالات عراق جیسے نہیں ہیں. اگر جنگ ہو گئی تو ہو جائیں گے. دیکھیے، جنگ کبھی نہیں ہوگی کیونکہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے. ہمارے بھی وزیر اعظم نے ویسے کہہ دیا ہے، ہمارے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے. کس طرح دیں گے؟ بھائی اگر کچھ نہیں تو کم از کم موبائل فون کے اوپر منموہن سنگھ کو ڈرا تو سکتے ہیں کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے. دنیا کی جو بہترین افواج ہیں ان میں پاکستانی فوج آتی ہے. ہمارے جو اسلام آباد ہے نا، اسلام آباد میں ایک شاہین میزائل ایک چوک پہ لگا ہوا ہے. امریکہ نے اس پہ سفید رنگ پھروا دیا ہے اور نیچے لکھوا دیا ہے کہ گوجرانوالے کی مشہور قلفی. سفید رنگ امن کی نشانی ہے. اچھا. اور ہم لوگ امن چاہتے ہیں. ہم کسی سے کوئی جھگڑا نہیں چاہتے. اچھا جی. اور مجھے آپ کی شخصیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ کبھی تو پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، کبھی آپ پاکستان کی طرف ہو جاتے ہیں. آپ جا سکتے ہیں، آپ جائیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ نے کہا نا کہ پاکستان سب سے دوستی چاہتا ہے تاکہ سب ممالک اسے قرضہ دیں. یہ بات نہیں ہے. آپ پھر پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں. میں تو نہیں بول رہا پاکستان کے، آپ نہیں ہیں سچے پاکستانی. میں تو ایک بات کہتا ہوں، ایک بات آپ اب بات ہی کرنا نہیں آتی. چیخ کے بات نہ کرنا مجھ سے. جب آپ کو بات کرنا نہیں آتی تو آپ کو اس پروگرام میں نہیں آنا چاہیے تھا. مجھے نہیں آنا چاہیے تھا. اوکے. گانا گا رہے ہیں. بار بار دیکھو ہزار بار دیکھو یہ بار بار پھینکو ہزار بار پھینکو یہ پھینکنے کی چیز ہے 10 نمبر کا جوتا تالی. گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ. بار بار پھینکو آپ چلے جائیں. ہزار بار پھینکو آپ یہ جائیں. پھینکنے کی چیز ہے 10 نمبر کا جوتا تالی تالی ہو تالی ہو. بار بار پھینکو ہزار بار پھینکو یہ پھینکنے کی چیز ہے 10 نمبر کا جوتا تالی ہو. اجازت دیجیے. اب تم جاؤ، اب کیا منہ لے کے گھر جاؤ گے؟ جاؤ. خدا حافظ.